السلام علیکم، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ ایبسلیوٹلی فائن۔ میں نے کچھ انپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے جو مجھے فیل ہوا کہ ان ڈیز میں آپ سب سے ڈسکس کرنا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سبھی ہارڈ ورک پٹ ان کر رہے ہو، لائک ایم سی کیوز گروپ میں بھی کافی زیادہ کوئریز آئی ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کے ریویژنس بھی افیکٹو جا رہی ہیں، لیکن اگر وہی ہارڈ ورک آپ کا رانگ ڈائریکشن میں پٹ ان ہونا اسٹارٹ ہو جائے تو وہ آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں دے پاتا جتنا اسے اصل میں دینا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ نے ہارڈ ورک پٹ ان کیا ہے نا تو سمجھ لو کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو اتنا ہی بینیفٹ ہو جتنا آپ نے ہارڈ ورک پٹ ان کیا ہے، اور اگر آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں ہو رہا تو سمجھ جاؤ کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ہارڈ ورک میں یہ نہیں کہ کمی تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے رانگ ڈائریکشن میں پٹ ان کیا ہو۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ اس مومنٹ پر جو آپ کی مین پرائیورٹی ہونی چاہیے نا وہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے۔ لائک آپ نے یو ایچ ایس کا MD کیٹ دینا ہے تو آپ کی مین پرائیورٹی آپ کی پنجاب ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے سدامو کا MD کیٹ دینا ہے تو آپ کی مین پرائیورٹی ہونی چاہیے آپ کی فیڈرل ٹیکسٹ بک۔ لیکن اگر آپ ان سورسز کو ہٹ کے مطلب ان ڈیز میں ایٹ لیسٹ کہ اگر آپ نے ایکسٹرا مٹیریل کی طرف چلے جاؤ گے نا تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو اپنی ٹیکسٹ بک ہے جس پہ اس مومنٹ پر آپ کو لگ رہا ہوگا ان ڈیز میں کہ آپ کی ان میں اسٹرانگ گرپ ہے، اور آپ نے بجائے کہ آپ اسی چیزوں کو بار بار انہی چیزوں کو ریوائز کرو اور آپ نے ڈفرنٹ سورسز ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کر دیا، ڈفرنٹ جو سورسز مٹیریل آ رہے ہوتے ہیں ایکسٹرا مٹیریل ان کو اگر ابھی سے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا تو کہیں نہ کہیں وہ جو آپ کی اسٹرانگ گرپ ہے نا وہ بھی اس بک پہ نہیں رہے گی۔ اگر میں آپ سے کوئی MCQ پوچھوں اس پوائنٹ پر آپ کی اپنی ٹیکسٹ بک سے ہو وہ آپ کو آتا ہوگا، لیکن جسٹ سپوز کہ آپ نے ڈفرنٹ سورسز پڑھنا اسٹارٹ کر دیا اور ایگزیکٹ وہی MCQ آپ کے MD کیٹ میں آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹائم ڈبل مائنڈ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا کنسیپٹ اتنا کرسٹل کلیئر نہ ہو جتنا اس پوائنٹ پر تھا، بیکاز ابھی آپ کی بکس پر اسٹرانگ گرپ ہے۔ تو جو آپ کا رائٹ بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جتنا بھی مٹیریل ابھی تک آپ نے گیدر کر لیا ہے انہیں میکسیمم ریویژنس دینی ہے، اور وہ آپ کی ریویژنس افیکٹو ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے کہ مطلب کوئی کنسیپٹ آپ کا ویک ہے اسے آپ کور کر سکتے ہو، اسی طرح اگر کوئی آپ کا مطلب ریلیونٹ ہے آپ کی پنجاب ٹیکسٹ بک سے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنسیپٹ میرا بیک لاگ میں تھا تو اسے آپ کور کر سکتے ہو، لیکن انٹائرلی ڈفرنٹ چیز کو اس مومنٹ پر پڑھنا نا آپ کہہ لو کہ آپ کے ہارڈ ورک کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، اس طرح آپ کا ہارڈ ورک بھی رانگ ڈائریکشن میں چلا جائے گا۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے کہ آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ آپ کا ہارڈ ورک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ اس میں جو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے کون کون سے بیک لاگز ہیں جو کہ اسٹل کور ہونا رہتے ہیں۔ لائک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پرٹیکولر چیپٹر ہے جو آپ کو آتا ہے لیکن اسے آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ سارا سمرائز ہونے کی ضرورت ہے، اس کی ریویژنس ہونے کی ضرورت ہے، تو ایک تو آپ نے ایک دفعہ بیک لاگ آئیڈینٹیفائی کر لی ہے، مطلب ہارڈلی آپ کو پر سبجیکٹ کے حساب سے بھی دیکھو تو 1 آور لگے گا، یہاں پہ 30 to 40 منٹس لگیں گے اور آپ نے سارے بیک لاگز آئیڈینٹیفائی کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس کا لیکچر لینا ہے اور وہ آپ نے ایفیشینٹلی لیکچر لینا ہے، کہ مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف سن لیا اور اوپر سے گزار دیا، مطلب لیکچر لیا اس کے بعد اگر آپ کے نوٹ آپ نے لیے ہوئے ہیں یا پھر کسی ٹیچر نے آپ کے نوٹس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں وہاں سے پڑھا۔ پھر جو تیسری چیز آ جاتی ہے نا یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے اسپیشلی ان دا کیس آف بایولوجی اینڈ کیمسٹری۔ فزکس کے کیس میں آ جاتا ہے کہ مطلب آپ 2 چیپٹرز ہیں جیسے اٹامک فزکس ہے، اس کے علاوہ نیوکلیئر فزکس ہے، ان کے کیس میں آپ ٹیکسٹ بک کو زیادہ پریفرنس دیتے ہو کیونکہ یہاں پر ایگزیکٹ ٹیکسٹ لائنز آ رہی ہوتی ہیں جو کہ MCQs میں آ رہی ہوتی ہیں۔ باقی جو فزکس کے کیس میں آپ کی پرائیورٹی پر آپ کے اپنے نوٹس ہوتے ہیں اور ٹیکسٹ بک کی مطلب ایک دفعہ تھوڑا ریڈ اس کیس میں بھی کمپلسری ہوتی ہے، لیکن جو بایولوجی ہے اور کیمسٹری ہے، بایو کے کیس میں تو آپ نے فیڈرل کو بھی ریڈ دینی ہے اور آپ نے اپنی PTB کو بھی ریڈ دینی ہے، لیکن کیمسٹری کے کیس میں نا آپ نے کافی بچے یہاں پر یہی مسٹیک کرتے ہیں۔ لائک میں MCQ گروپ بھی دیکھ رہی تھی، ایگزیکٹ ٹیکسٹ لائنز آئی ہوئی تھی اور مطلب آپ کو MCQ میں ڈاؤٹ ہو رہا تھا۔ اب اس کی مین ریزن کیا ہے کہ آپ نے کانسیپٹس تو لیے ہوئے ہیں، لائک اپنے نوٹ سے بھی پریپیئر کیا ہوا ہے، MCQs پریکٹس بھی کیے ہیں، لیکن جو ٹیکسٹ لائنز ہیں اس میں ڈاؤٹ ہونے کی جو مین ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی ہی ٹیکسٹ بک پر اتنی زیادہ اسٹرانگ گرپ نہیں ہے، اور اگر MD کیٹ میں پرسنٹیجز انہوں نے دی ہوئی ہے نا کہ 60% یا 50% MCQs ایزی آئیں گے، اسی طرح آئی گیس 20% ہارڈ ہے باقی ماڈریٹ لیول کے ہیں، تو جو ایزی MCQs ہے نا وہ جو آپ کے ٹیکسٹ لائنز والے MCQs ہیں نا انہیں ہی میکسیمم ایزی MCQ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے اپنے ٹیکسٹ لائنز پر ہی گرپ نہیں ہوگی تو آپ کیسے مطلب آپ کہہ لو کہ ایزی MCQs کو بھی سالو کر پاؤ گے؟ تو بیٹر یہ ہے کہ کیمسٹری کے کیس میں بھی تھوڑی بہت اپنے ٹیکسٹ لائنز پر گرپ رکھو۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی چیز کی ریویژن کرنی ہے تو اس میں بھی یہی سیکوینس فالو ہوگا، اب اس میں آپ بار بار لیکچر تو نہیں لوگے نا کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا کانسیپٹ اسٹرانگ ہے، سمپلی آپ نے ایک دفعہ لیکچر سے اپنا سارا پریپیئر کر لیا جو آپ نے لیکچر میں نوٹ ڈاؤن کیا ہوا، یہ نہیں کہ مطلب دوبارہ سے لیکچر لینا اسٹارٹ کر دیے، یا پھر اگر نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہاں سے پریپیئر کر لیا، اس کے بعد آپ نے اپنے ٹیکسٹ لائنز کی جو ریڈنگ ہے وہ کرنی ہے اور وہ ریڈنگ افیکٹولی کرنی ہے، یہ نہیں کہ سپرفیشلی بس پڑھ لیا، مطلب ہارڈلی اگر آپ ایک دفعہ نوٹ سے پریپیئر کر لیتے ہو نا اس کے بعد اگر آپ ٹیکسٹ لائنز کو ریڈ آؤٹ کرتے ہو تو مطلب آپ کو ہارڈلی 30 منٹس لگتے ہیں پر چیپٹر، بلکہ اس کے سے بھی کم ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ اب ایفیشینٹلی آپ کا پریپیئر ہو جاتا ہے بیکاز آپ نے پہلے انہیں نوٹ سے پریپیئر کیا ہوتا ہے۔
اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا پریکٹس والا پارٹ، اور پریکٹس بھی آپ نے لازمی کرنی ہے، بیکاز اگر پریکٹس کر رہے ہو تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ایکٹیو لرننگ میں جائے گا، اور ایکٹیو لرننگ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پیسو لرننگ. تو اگر یہ والا سیکوینس فالو اپ کر رہے ہوتے ہو نا، تو کہیں نہ کہیں آپ کہہ لو کہ سمجھ آؤ کہ آپ کا ہارڈ ورک ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور یہی والا سیکوینس اگر آپ نے اینڈ ڈے پر فالو کیا، لائک 22 سپٹمبر تک یہی سیکوینس فالو کیا کہ آپ نے ایک دفعہ نوٹ سے پریپیئر کیا، اس کے بعد اپنے اپنے ٹیکسٹ لائنس کو بھی پرائیورٹی دی، دین آپ نے ایم سی کیوز کو سالو کیا، دین آپ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اسٹرانگلی آپ کے مائنڈ میں ہی رہے گا، اور آپ کی جو ٹیکسٹ لائنز ہیں ان پر بھی گرپ اسٹرانگ ہوگی. جب ان پر گرپ اسٹرانگ ہوگی تو یہ والے جو ایم سی کیوز ایزی ایم سی کیوز ہیں وہ آپ ایزیلی سالو کر پاؤ گے. ایک دفعہ آپ نے ایزی ایم سی کیو سالو کر لیا نا، لائک ایم ڈی کیٹ کے ایگزام میں بھی، اس کے بعد جو باقی ماڈریٹ اور ہارڈ ایم سی کیوز ہیں وہ بھی آپ کو مشکل نہیں لگتے. میرے اپنے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں نے کافی مشکل ایم سی کیو سالو کر لیے تھے، اور جب بعد میں آ کے میں پیپر دیکھ رہی تھی تب مجھے پتا نہیں تھا لگ رہا کہ میں نے کیسے سالو کیا، بیکاز کہیں نہ کہیں آپ کا اسٹریس ریلیز ہو گیا ہوتا ہے، اور اینڈ پہ جب کچھ ایم سی کیوز بچ جاتے ہیں تو آپ افیکٹولی سالو کر لیتے ہو. اور ایک دفعہ آپ نے یہ والا سیکوینس فالو کیا، دین آپ کا ایڈمیشن بھی ہو جاتا ہے، کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا کہ مطلب آپ کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہ ہو.